صدیق یا پتی کا شوربہ ہم نے کیا کیا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیا، ہجرتیں کی، بچے قربان کر دیے، مال قربان کر دیا۔ حضور نبی علیہ السلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پکا مکان دیکھا، آپ نے پکا مکان دیکھ کے فرمایا کس کا ہے یہ؟ عرض کی کہ حضور فلاں بن فلاں کا ہے۔ اب تشریف لے گئے، حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، وہی پکے مکان والے سے آپ یاد خدمت ہوئے، انہوں نے سلام پیش کیا، حضور نبی علیہ السلام نے روئے نمبر دے دے۔ وہ بھائی جنہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، جن کو صحابی کہتے ہیں، اگر وہ اس طرح کرے تو حضور ان سے چہرہ پھیر لیں اور بتائے تو کون ہے بھائی، تو ہے کیا، تو نے کر کیا لیا ہے، تو نے کیا کیا آج تک، اور تو اتنا بے عملہ ہو کیا سے لگائے بیٹھا کہ پتہ نہیں کل میں جاؤں گا تو کیا کیا ہوگا جہاں جا کر۔ اس لیے پتر غلطیاں کوتاہیاں بندوں میں ہوتی ہیں، مجھے میں بھی بڑی ہے، لیکن نہیں، کوشش کریں کہ اسلام نظر آپ کے چہرے پہ اسلام نظر آئے، آپ کی صحیح بات یار دیکھو تو صحیح، مجھے سمجھ نہیں آ رہی نوجوانوں نے کیوں داڑھی رکھنی چھوڑی، کیوں نوجوانوں نے داڑھی رکھنی چھوڑی؟ میں اچھا جی یہاں بھی آپ کو اختلاف کا حق دے رہے ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کے بول پڑے، نہیں یہ گل ہے نہیں، سچ بتانا میرے جی، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں، صرف ایک عورت کو سونا لگنا چاہتے ہیں نا، اس لیے نہیں نہ رکھ رہے، کہتا ہوں وہ چل رہا وہ تو ایک عورت میں تو سونا لگنا چاہنا ہے، تو محبوب خدا نہیں سونا لگنا چاہتا ہے، قربان تو نہیں جا، میں کیا جملہ بولوں، تیری سوچ پہ بھی میں کیا کہوں، اب میں یہ کہوں گا، میں خود بیوی والا، میں خود بیٹیوں والا، میں خود بہنوں والا، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کسی بیٹی کسی بہن کی کو تذلیل نہیں کر رہا، تضحیق نہیں کر رہا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں پتر جو ہے یہ جس کے لیے تو نہیں نہ رکھ لا، یہ جس کو سونا لگنے کے لیے تو نہیں رکھ رہا، ارے اگر وہ 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی اس کو نہ دیکھے، لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں رکھ لے، ان کو سونا لگ، ان کے لیے میرے لیے شاہ کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مدھری ہیں، ہاں محبوب خدا ہے، آگے لکھتے ہیں میرے لیے کمال ہے، فرماتے ہیں لباں سرخا کھان کے لالے یمن، ہاں جی اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے کہتے جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت کروں گا، کہتے حضور نبی علیہ السلام کا روح انور اتنا سونا تھا، فرماتے ہیں دیکھتے ہی بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے، سیب نہیں کاٹا بلکہ کیا ہوا، انگلیاں کاٹ لی، اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، کٹ گئی انگلیاں، بھائی ہمیں چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا کیا کیا نہیں ہم کرتے، انگلیاں کٹ گئی ہیں، لیکن کاٹ کے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انگلیاں کٹ گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے انگلیاں کاٹ کے کہتی کیا ہیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ارے یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، ارے یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، آپ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اللہ کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی، اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں، بات دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے غازی علم الدین شہید ہے، یا دیکھے بغیر غازی مختار قادری شہید ہے، اس لیے بھی تو سوکھا سودا سوکھا سودا اوکھے سودے کر گئے، اوکھا سودا تھوڑے بھی چھڈ کے کوئی نہیں کر گئے، اوکھے سودے سوکھا سودا، یہ ایک صحابی تھے
لکھا ہوا ہے کہ حضرت ان کی جو پشت تھی نا وہ ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہو. اب پیاز کے اوپر سے خشک چھلکا نکالیں نا پھر اندر سے ایک اور چھلکا نکلتا ہے سفید رنگ. لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے حضرت کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی جو کھال تھی نا جل گئی تھی، نیچے سے چربی نکل آئی. ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو اس بات کے بارے میں آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے قمیض اٹھائی. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر فاروق نے پہلے پشت کو دیکھا پھر لکھا آپ نے حضرت خباب کی پشت کو چوم لی. جب انہوں نے پشت کو چوما نا تو حضرت خباب عرض کرتے ہیں آپ نے مجھ جیسے ادنا شخص کی پشت کو کیوں چوما؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ کمر ہے، اس لیے یہ چوما ہے کہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. آج پتر سوکھا سودا تھا. آج کوئی یزید نہیں، کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی نمرود نہیں ہے، کوئی قارون نہیں ہے، حمان نہیں ہے، شداد نہیں ہے، ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، عتبہ نہیں ہے، شیبہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ نہیں ہے. آج سوکھا سودا کر لو. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا میں بیٹوں کا کسی کی تضحیق نہیں کر رہا، لیکن میرا کام ہے آپ کی خیر خواہی کرنا. یہ پتر تو جس کے لیے نہیں نہ رکھا، یہ بس ایک سانس کا ساتھ ہے. سانس آئی تو آئی، نہ آئی تو پتہ. یہ بس ایک سانس کا ساتھ ہے. میں آگے کی تو باتیں ہی نہیں کرتا. میاں محمد بخش صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں جان دیواری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. جان دیواری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. کیا مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو 2 سال کا ڈپلوما کروا رہی ہے؟ یہ کیوں مردے نوانے والے نکل پڑے؟ کیونکہ کوئی اگے ہی نہیں ہوتا. کیا کوئی کورس ہے؟ پنجاب کالج کروا رہا ہے، 6 مہینے کا کورس ہے. اگر کسی نے غسل دینا ہو تو کوئی کورس نہیں ہے. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جان دیواری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نہیں تیرے کر کوئی نہیں پتہ. اس لیے سستا سودا بچو کر لو میاں. باقی میں اس دن بتا رہا تھا، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں نے ایک درویش دیکھا. ایک دن میں چلو علاقے کا نام لے گیا، نہیں لینا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. پتہ کیا کرتا تھا؟ اس علاقے میں مکان کوئی نہیں ہے، ایک مکان بھی نہیں ہوتا، ساری ٹوٹل کوٹھے ہیں. اور بعد میں تقریباً 1997-98 کی بات ہے. وہ پتہ کیا کرتا تھا؟ اس علاقے کی طرف نا کھڑا ہو کے نا اونچی اونچی حضرت شور مچایا کرتا تھا. کیا بناؤ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں چھڑ کے کروڑ پیسے اکٹھے چھڑ کے اسی سارا کچھ وہ اکٹھا کرنے ہیں جڑا چھڑ کے جانا جو لے کے جانا حضرت دیوتے ہیں. حضرت میرے ایک مقتدی تھے، شاخ لگتی ہے اور ہر شاخ توڑتا ہے، ہر شاخ توڑتا تھا. میرے ایک مقتدی تھے، ان کا یہ دان سونے کا تھا. یہ تھے بھی بڑی برادری کے تھے، مجھے برادری چودھری آتا. ہر دور کا اپنا اپنا فیشن ہے. مثلا ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ 2 فون، ایک آئی فون ایک دوسرا. ٹھیک ہے، کوئی فیشن ہے نا. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ اسٹرڈ لگا. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ مہنگی مہنگی گاڑی. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ مہنگی مہنگی گاڑی، مہنگے مہنگے. ہر دور کا ایک اپنا فیشن ہے. حضرت کا دور جو زمانہ تھا نا، اس دور کا ایک بڑا فیشن تھا. یہ جو بڑی عمر والے احباب بیٹھے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے. بڑا فیشن تھا ایک اس دور کا. کیا؟ ایک دان سونے کا لگوایا کرتے تھے جان بوجھ کے سونے کا دان. اکثر یا یہ والا یا ساتھ والا، ان کا یہ والا دانت سونے کا. میں نے کئی بار آپ کو کہا میں جس کو ریموو کروا دوں. مرد کے لیے سونا آ رہا تھوڑا سا بھی آ رہا اس کو ریموو کروا دوں. بس وہ تال مٹول کرتے رہے. بس زندگی نے وفا نہیں کی. بڑا میجر سا ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہوا. 5 پتر ان کے. میں شہر میں نہیں تھا، میں باہر تھا شہر سے. مجھے 5 کا وکھرا وکھرا فون آیا کہ حضرت جی دنداں والا ڈاکٹر بلا کے دند کڑا رہی ہے. اس بات سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ دان کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے. شریعت محمدی میں اس وقت ان کا دان کیا حکم رکھتا ہے؟ ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟
ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ नहीं कि जायज है या नाजायज, इससे उनको कोई गर्व नहीं, ना वो इतने शरीयत वाले। पांचों को होल इस बात पे पढ़ रहा था ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ लफ्ज है वो भी नहीं नाल जाना है। सिर्फ ये मालिक के रंग है, क्योंकि दुनिया में नंगे आए थे, पर्दे रखने वाला रब है, लेकिन नंगा नहीं जाएगा। बाकी जाना कुछ भी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। दो ही शैवां नाल जाना, या चंगे काम या उन मर्जी है। मैं हथ जोड़ के देखो बड़ी गल होंदी, हथ जोड़े कहते पग भी ला के रखदा कि पुत्र ने नहीं कठी बड़ा औखा पैंदा है कब्र दा, बड़ा औखा जिनके नाम पे इकट्ठी हुई। मैं बस बात अब कहीं कहते थे ना तकरीर नहीं करनी करी हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह आप एक दिन तशरीफ फरमा थे, आपकी महफिल में बूढ़े भी थे जवान। अदाब महफिल यही है कि जितने भी बुजुर्ग हैं ना उनको आप आगे बिठाया जाए। अदाब महफिल ये होता है, और आप बच्चों को ये करना चाहिए और उनको आगे दिया, उनको जगह दिया। हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो अपने बुजुर्गों का तो एहतराम ना करे, अपने छोटों से मोहब्बत ना करे, वो हमें से नहीं। ये आपका हक बनता है। इतने नौजवान बैठे हो बुजुर्गों को आगे, और यही अदाब महफिल। पीछे फिर जवान बैठे, अब बूढ़े भी बैठे हैं जवान भी बैठे। अब देखो हजरत सैयदना इमाम हसन कैसे तरबियत फरमाते हैं। पहले आपने बुजुर्गों को मुखातिब फरमाया, बूढ़ों को आप सवाल करते हैं, आप फरमाते हैं बाबे हो एक गल तो दसो, मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। सारे बाबे अर्ज करते हैं जी। आप फरमाते हैं किसान हल चलाता है, पानी लगाता है, फिर बीज डालता है, फिर फसल निकलती है, फिर फसल बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर फसल पक जाती है। मुझे मेरे ये बताओ कि फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या करता है? जितने बाबे बैठे बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे थे सारे अर्ज करते हैं हजरत, फिर वो अपनी फसल को काट लेते हैं। आपने फरमाया भी बाबे हो तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो किसी वेले वड लेना, तुसी पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी वड लेना। कौन बाबे नाल बैठे थे जगह। आपने फरमाया कि तैयार ना लेके जवान खराब हो जाओ, नहीं पक्कांगे ते बड़े जाओ। आपने फरमाया वो जवानों तुम भी सुनो, बाज़ दफ़ा किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है तो क्या होता है एक ज़ोरदार तूफान सैलाब आता है, उस खेत को खेत बनने से पहले ही तबाह करता है। तुम भी याद रखना कहीं तकदीर इलाही का कोई ऐसा तूफान ना है कि तुम्हें पकने से पहले ही तबाह कर। मतलब हर कोई तैयार, कोई पता नहीं उधर केड़े, कोई पता नहीं केड़े। ये हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं, फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पक्षी, कोई छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नाज दे नखरी, कोई रेत गरम दे थल चले, कोई भूल गया मकसद आवन, कोई करके मकसद हाल चले। यार फरीदा इतने साहब मुसाफिर नहीं, कोई अज चले आ कोई कल चले आ, सस्ता सौदा बड़ा सस्ता सौदा। इतने नौजवान नमाज देखो महंगे सौदे कर लिखा। जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की निकली, आपकी एक शहजादी साहबा थी जिनको आप करबला साथ नहीं लेके गए, मदीना राज भी मदीना तैयबा में वो जगह मौजूद है जहाँ वो शहजादी साहबा खड़ी हो के ना अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन का रास्ता दिखा नहीं गई। उस वक्त लिखा है कि आपके सबसे जो छोटे शहजादे थे वो हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला। और आपने भी अपने घरों में इस बात का मुशाहदा किया होगा कि जो बहनें हैं ना स्पेशल बड़ी, वो अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती है। ज़ाहिर है भी था वो इमाम अली असगर 6 माह के थे, वो शहजादी साहबा बड़ी थी, ज़ाहिर है अपने भाई से कौन था, खाया कर खिलाया कर, ठीक है जी। अब इनको इजाजत मिली नहीं, साथ छोटा भाई भी जा रहा है,
قربان جائیے. لکھا ہے جب قافلہ نکلنے لگا نا تو آپ حاضر خدمت ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئے, پیار کیا اور اپنے بھائی کے کان میں آپ نے کچھ کہا. تو لکھا ہے کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس آئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں بابا سے عرض کروں گی, بابا دیکھیں علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتی ہے, اس لیے ان کو اجازت دے دیں میرے پاس رہنا. لیکن لکھا ہے امام حسین بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے. اب یہ بڑی پریشان ہوئی, بھائی میں نے تو میدان سر کر لیا, میں نے تو بھائی رکھ لیا تھا, لیکن بھائی تو واپس چلا گیا, یہ کیا ہوا؟ تو لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر کے کہا کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلا. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا. عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر. وہ کیسا بھائی ہے, بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی اور تو مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا. میں نے کہا تھا میرے پاس آ. اچھا بابا باپ نے کیا دیکھو جی مہنگے سوتے, کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ عام تھے. حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اگر کبھی رونے کی آواز آتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے, جا کے سیدہ فاطمہ کو کہنا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر, کہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے کہ آپ کی مبارک گود میں ایک جانب آپ کے لختے جگر حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے تھے, ایک جانب حضرت امام حسین بیٹھے تھے, ایک نواسے ہیں ایک بیٹے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, آگے عرض کرتے ہیں محبوب اللہ سلام فرما رہے ہیں اور سلام کے ساتھ پیغام آیا ہے, محبوب ابراہیم بھی ہیں حسین بھی ہیں, ایک رکھ لیں ایک رکھ لیں ایک دے دیں. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی, پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی اور دیکھ کے فرمانے لگے حسین اللہ کی بارگاہ میں جا کے میرا بھی سلام عرض کرنا اور ساتھ عرض کرنا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ محبوب فرما رہے ہیں حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. 3 دن کے بعد آپ کے لختے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضور یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے, مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے, جن کے چولہے فرشتے جلائیں, جن کے کپڑے جنت سے آئے ہیں, جن کو حضور اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھائیں. حضرت عمر فاروق دیکھ کے کہیں حسین تیرے مقدموں پہ قربان جاؤں, دیکھ تو صحیح تیری سواری کتنی سونی ہے. آگے سے محبوب خدا فرمائیں اے حسین اے عمر تو سواری تو دیکھ رہا ہے, ارے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے. آپ آگے سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی میں نے بھی علی اصغر کو اتنا ہی کہا تھا, ارے تو مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس, ارے مجھے اتنا تو بتا تو اگر مدینہ رک گیا اور وہاں میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ دس میں اب بھی وہیں قتل حسین اصل میں مر گئی, اسلام زندہ ہوتا ہے. میں بھی وہیں کھڑا ہوں ناروا کتنے مسجد خالی. آج ہم صرف سنتے سناتے ہی نہیں کہ جس سر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تو کدی کار آیا کہ نہیں پڑھے گا. چلو جی آئے ہوئے ہیں بس میں بات ختم کرنا ہے. آؤ حضرت تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غوطہ لگا, کوئی ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے, دل میں سارے جواب دیں. سچ دسو امام حسین کی محفل میں بیٹھے جھوٹ نہ بولنا, سچ بول دینا. ہو سکتا ہے کرم ہو نہیں سکتا, مجھے یقین ہے کرم ہو جائے. جتنے نوجوان بیٹھے میں سب سے سوال کرنا ذرا مارو اندر غوطہ تو مجھے دسو سچ سچ قرآن شریف میں دیکھے کہ نہیں مارو ذرا, پتہ ہے سانو سارے دسو ذرا میں قرآن شریف ویکھیاں, میں پڑھن دی گل نہیں کر رہا, قرآن شریف میں صرف ویکھیاں کہ نہیں. بس امام نے قربانی قرآن کے لیے
امام نے قربانی اسلام کی دی، امام نے قربانی اپنے نانا کے دین کے لیے، لیکن نہ اسلام ہے نہ قرآن ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے نا، یہاں تو چلو ہونا کہ جی امت جو ہے نا وہ مصروف ہی بڑی ہو گئی ہے، وہ فیس بک کا ذریعے 73 باری کھول کے ہی چیک کر رہے ہیں، قرآن ہونے کبھی کھول کے نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں اسی کی بات ختم کرنے لگا۔ حضرت سلطان بابو نے پھر صحیح کہا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی قتل معشوق دامن نہیں۔ حضرت عشق کو بچوں کا کھیل دل نہیں ہے۔ میں ایک دن اپنے دکانیں کھلی، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں مجھے عشق ہے ارشاد چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کری شگنا نہ بھی نہ دے، ایک کاٹن ٹوٹل لے جڑی ہے تیری طرف۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، عشق تے آتش تو ہی برابر، عشق تے آتش تو ہی برابر، ہوئے عشق تا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا۔ خواجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں، کیا آتش نوں تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ تو سوال خود کر کے نہ جواب ہی، سوال کیا تھا؟ آتش نوں تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدا اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا، تے ککھ نہیں رہندا۔ جب عشق آیا پھر کچھ بڑے امیر کبیر آدمی تھے کان بابا جی، کچھ نہیں چھوڑا کسی سے، یہ چھوڑتے کچھ نہیں، یہ چھوڑتے ہی۔ اس لیے پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشہور در نہ چھوڑے مک نہ شہ تلوارا جت وال ویکھے رات لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے۔ ہاں جی جی ماں تو سارا کچھ ہی قربان ہو گیا، تو بتاؤ تو نے کیا قربان، تو نے کیا قربان؟ ہاں جی وقت جی لنگا اور عمل اللہ سے جنہیں باقی عمل اللہ سے ایک نماز نہیں چاہیے، کل بروز قیامت سب تو پہلے نماز نہیں چاہیے۔ قربان جاؤں میرے امام حسین نے میدان کربلا میں بھی ساری نماز اسی حضرت جی بغیر کسی وجہ تو حضرت دے انہوں نے کوئی وجہ ہو رہی اسی بغیر کسی وجہ تو بے نماز، اور میں نے کہا نا پتر خوشامدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھا، ہماری کل تھوڑی مچھاں چھوٹیاں کرا جڑی میں بس موج آ گئی پھر ہوتے آ انہیں کو بندہ کہنا جی ایڈیاں مچھاں کر رکھ لیں تاکہ کسی کی خوش آمد نہ کرے، ایڈی بڑی مچھ تک کی نہیں جاتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی ہے، میں نے کہی ہے میں اب بھی نہیں کروں گا، میں بالکل سچی بات نماز میں اسی مبارک خاندان میں دو بابے ہمارے بڑے بابے، ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ، ایک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے، ایک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ۔ مگر کی رہ گئے، مگر کی رہ گئے پتر ہاتھ سارے آگے میں آ کے ایک اگے نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑ کے نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر چلو قرآن جی، قرآن سورہ مدثر، قرآن وہ کتاب ہے جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا۔ سورہ مدثر 29واں پارہ، اس میں اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو اہل جنت ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو اہل جنت ہیں وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے عن المجرمین کیا ما سلککم فی سقر، وہ تسی جہنم سے کیوں آئے،
अल जहन्नम, जहन्नम में आने की जो सबसे पहली वजह बताएंगे क्या? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या कहेंगे? हम नमाज, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज पढ़ी। फर्ज हैं महबूब दी अखां दी ठंडक, मोमिन दी मेरा दीन दा सुतून है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा देता है आदमी को हजार सजदा। और चलिया हम साढ़े पढ़ने वाले भी वारी वारी जाइए, असी भी कोई नहीं पढ़ते, असी भी टक्कर ही ठोकने नहीं पता। तेनू की पता? अल्लाह अकबर हैंड्स अप हो जाते हैं ना, तक फिर जाती है, फिर तेनू की पता था कितने खड़ो। एक होता है जी रश्क, इजाजत है इस्लाम, एक होता है तकब्बुर, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं। रश्क आया था, क्या मुझ पे अल्लाह का कितना फजल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे खुद से हम कलामी का शर्फ, अल्लाह का कुरान में खुद कहते हैं तिलका रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह। ठीक है जी, बड़ा शर्फ है जी हम कलामी का। ठीक है जी, कल्बे मुबारक में ख्याल आया कैसा अल्लाह का मुझ पे फजल है, ना मुझसे पहले कोई किसी को मिला, ना मेरे बाद किसी को मिलेगा। तो फिर आगे से जवाब क्या आता है? मेरे कलीम, जब आप कोई दूर पर आकर मुझसे हम कलाम होते हैं, सुन ले, आपके और मेरे दरमियान 10,000 नूरानी पर्दे होते हैं। कितने जी? 10,000। ये एक पर्दा है, ये एक पर्दा, ये कोयटा की पाक है। मैं कोयटा गया था, उन्होंने मुझे जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये कोयटा की पाक है, ये एक पर्दा है। मैं तो नहीं लभन दिया, तुसी मैनू नहीं लभन। हालांकि ये एक पर्दा भी अल्लाह के एक पर्दे की तरह नहीं। मैंने आपको मिसाल दी है, ये कोयटा की पाक, ये मैं तो नहीं लभन दिया, तुसी मैनू नहीं लभन। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ऐ कलीम 10,000 नूरानी, लेकिन वो मेरे महबूब जिनके लिए और जिनके नूर से मैंने ये सारा कुछ बनाया, जब वो आएंगे मैं उनको मिराज करवाऊंगा, अर्शों पे बुलाऊंगा और बुला के मैं उनको 5 नमाजों का तोहफा, और जब वो उनका उम्मती दौरान नमाज सर सजदे में रखेगा ना, उसकी और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। कोई पर्दा, कोई मेरे पुत्रों पर्दा, कोई बच्चों पर्दा, कोई पर्दा नहीं। जब सर सजदे में रखेगा कोई पर्दा नहीं। इतना बड़ा मौका हम जाया करते हैं दिन में कितनी बार। और पुत्र मैं तुम दस नहीं सकता कितना दर्द देते। अब शेड्यूल इस तरह के हो गए हैं कि नहीं बड़ा कम खत्म हो जाता, जो कि खत्म तो जाइए तो इन्ना रश लोगों का वेख के बड़ा दिल वड्या जाता है। कोई खत्म तो दिल कट वड्या, दिल ऐसे वड्या जाता है। थोड़ी देर पहले जोर की नमाज पढ़ी एक साफा, लेकिन 10वें दिन खत्म थे मस्जिद नको नक हो गई। तो फिर मैं वहां जाके लोगों से कहता हूँ भाई ये अल्लाह बुलाए ना बंदा बुलाए थे, दसवें के खत्म पे जाना कोई फर्ज तो नहीं। आज सुन्नत व जमात बनती बरेलवी फर्ज तो नहीं है, शादी पे जाना फर्ज तो नहीं है। आपको कितने कार्ड आते हैं शादी? दसो जी, एक ही आता है ना कि दो भी आए? एक ही आता है ना जी। ठीक है जी, एक कार्ड का शादी का, नवे कपड़े, नवे नवी वेस्टकोट, नहा के मुंह धो के मुंह ते क्रीम ला के दही मैरिज आ जाए कितने जी। एक कार्ड, बड़ा कार्ड देना है और ना एक विच ना 11 है, या तो फैमिली का अपना बंदा आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो क्या विद फैमिली तैयार होके वक्त की पाबंदी कितनी मस्जिद है? दो मस्जिद तुझे आप ही दसे उनकी ये ब्याह का एक कार्ड, खत्म का एक सनी की होता है सारे जन। लेकिन इत्थे की है जी, तुम पूरे पिंड वाले ने जी अल्लाह दे करम फजर वेले 2 सनिया की भला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदर
اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ، پھر سنے آیا نہیں بولا حی علی الصلاۃ۔ اسی کدی گئے دسو جی یار تھی تو ڈرے بیٹھے میں پتہ نہیں لگی مانگ لیا یا کیا وہ انڈیا چلیے ہیں یہ کدی پھر میں دسو حضرت کل رب نو جا کے کوئی بنا دوں میں لوگوں کو دیکھیے جملہ جی میں لوگوں کو دیکھیے شادی سے بندہ لیٹ ہو جائے معذرت کر دیں اے حضرت جی میں ٹریفک چ پھنس گیا سا تے لیٹ واہ بھائی تو ویاہ تے پہنچ بھی جائیں لیٹ ہو جائیں تے جنہیں بلایا وہ کو معذرت کر رہے ایک ذرا تین 50 سال ہو گئے نہیں کوئی نہیں جان ڈیا رب دے بلایا کدی رب کو معذرت کی تھی یہ بنے گا یار میں اب بھی وہیں کھڑا قتل حسین نسل میں مر گئی اسلام زندہ ہوتا ہے تو پھر نہیں کرو جی امام حسین ہے نا اور کوئی تے کر دو یار کچھ تے کر دو یا اج تو بعد کسے ویاہ دا سنیا آیا کسے ختم دا سنیا آیا ٹکا کے جواب دینا کہنا چاہ بھائی جڑے رب نے مینوں پیدا کیتا زبان دتی اکھاں کان دتے گھر دی زمین رہن دے آسمان جدا ہے تارے جدے سورج جدا چاند جدا چھوٹا گوشت جدا بڑا گوشت جدا مرغی جدی آنڈے جدے کنک جدی مٹی جدی جاؤ جدے پانی جدا پھل جدے سبزیاں جدیاں ہیں مینوں وہ اللہ بلائے تے میں کدی تے گھر نہیں گیا تیرے ویاہ کیا کام کردا کرو گے نہیں پھر میں تھی گل چھڈن لگا کہ پھر یہ کی ہویا اللہ نو نہ تے بندے نو نہ یہ کی ہے جی اللہ نو بندے نے یہ کی ہویا پھر یاد رکھیو ایسا دے نہیں رہنا قرآن چ کہندے نے بندے انا للہ و انا الیہ راجعون آنا تو میرے کو پھر تین پوچھا ایک کیس کھلے گا تیرے 10 بندے اوتھے بھی گیا اوتھے بھی گیا اوتھے بھی گیا اوتھے بھی گیا اوتھے بھی میں حضرت سے سفر کرتے رہتے ہم پروگرام آتے نہیں آتے راولا کو بالا کو اگے سی اگے تک بڑی تک گئی کیا خطرناک ترین رستے نے ساڈے منڈے اوتھے بھی ڈر گئے محلے وچ مسجد محلے وچ بالکل نال ہی حضرت قتل حسین اصل میں مر گئی اسلام زندہ ہوتا ہے کرو لیکن سچ گل جب